اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ اپنے اس قافلے کو بچانے کے لیے 1000 سے زیادہ کی تعداد میں پورے فوجی سامان کے ساتھ تلوار اور گھوڑوں کے ساتھ وہ لوگ نکلے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو جمع کیا اور آپ نے مشورہ کیا لوگوں سے کہ بھئی اب کیا کیا جائے۔ ایک طرف قافلہ ہے، اگر ہم لوٹیں گے تو 50,000 اشرفیہ ہمیں ملیں گے، دوسرے طرف ان کے فوجوں کے ساتھ ہم ٹکر لیں، جنگ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ 2 میں سے ایک اللہ تعالیٰ دے گا، یا تو مال لوٹو گے تو تمہیں مال مل جائے گا، یا تم جنگ کرو گے تو جنگ کے اندر تمہاری جیت ہوگی۔ اب مشورے کے بعد لوگوں کا رجحان، لوگوں کا خیال یہ ہوا کہ اگر قافلے کو لوٹ لیا جائے تو 50,000 اشرفیہ ہمیں ملیں گے۔ اب یہ جنگ کے اندر تو قتل ہوگا، کوئی مرے گا اور کوئی کچھ ہوگا، یہ سب مصیبتیں اور مشکلات کیوں ہم مولے، اس سے بھی بہتر ہے کہ ہم مال غنیمت کو ہی لوٹ لیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے سوال کو دہراتے رہے کہ 2 میں سے ایک دینے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، کہ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے، کیا مشورہ ہے۔ تو اب وہ صحابہ کا جو رجحان تھے انصار کا، تجارتی قافلے کو ہی لوٹا جائے، ان کا وہ خیال تھا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے مشورہ کر رہے تھے تو مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بار بار آپ کا دہرانا کدھر جائیں، کیا کیا جائے، مال کو لوٹا جائے یا جنگ کیا جائے، بار بار جو آپ کا اس بات کو دہرانا کہ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا اشارہ ہمارے طرف ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کو مدینے کو آنے کی ہم نے دعوت دی تو اس وقت ہم نے طے کر لیا تھا کہ ہم اپنے مال، اپنے جان، ہر چیز کو آپ کے لیے ہم قربان کر دیں گے۔ اس ارادے کے بعد ہی آپ کو ہم نے مدینے کو آنے کی دعوت دی ہے۔ آج بھی آپ ہم کو اشارہ کر دیں کہ ہم سمندر کے اندر کود دیں تو ہم آپ کے اشارہ پاتے ہم کودنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ تم اور تمہارے خدا جا کر لڑو اور جب جیت ہوگی تو تم پھر واپس آؤ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس طرح بار بار سوال کو مت دہرائیے، آپ کا خدا جو حکم دیتا ہے آپ اس پر عمل کر دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہم انشاءاللہ ہم جنگ کریں گے، یہ فیصلہ ہوتا ہے، اور صحابہ کرام جمع ہوتے ہیں، ساز و سامان کی تیاری کرتے ہیں، سواری کا انتظام کرتے ہیں۔ اس طرح پورا جمع کرنے کے بعد ہوا یہ ہے کہ 70 اونٹ ملے ہیں جو سفر کرنے کے لیے، اور 2 گھوڑے میسر ہوئے ہیں، اور 317 افراد جمع ہوئے، اور ادھر سے 1000 سے بھی زیادہ کا لشکر نکل چکا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے صحابہ کرام کو لے کر آپ تقریباً 8 رمضان کو آپ اس قافلے کو لے کر آپ بدر کی طرف روانہ ہوئے، اور ایک اونٹ کے اوپر 3 آدمی سوار کرنا پڑتا تھا۔ ایک آدمی اونٹ سے 1 کلومیٹر کا سفر کیا، پھر وہ اتر گیا، پھر 1 کلومیٹر کے بعد دوسرا آدمی سفر کیا، پھر 1 کلومیٹر کے بعد وہ اتر گیا، پھر تیسرا آدمی پھر اس اونٹ کے اوپر سوار ہوا اور 1 کلومیٹر تک انہوں نے جو ہے سفر کی۔ اس طرح باری باری 3 آدمی ایک اونٹ کے اوپر سوار ہوتے ہوتے وہ وہاں سے نکلے۔ آخرکار اس مقام پر پہنچے جسے بدر ایک آدمی کا نام تھا، لیکن اس گاؤں کا نام ہی جو ہے انہی کے نام سے بدر پڑ گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر پڑاؤ کیا، سب کو جمع کیا، کہا ہے کہ یہاں پر ہم پڑاؤ کریں گے اور یہیں سے ہم لوگ جو ہے لڑائی لڑیں گے اور ڈیفنس کریں گے۔ ان میں سے ایک صحابی رسول آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ یہاں جو پڑاؤ ڈالا گیا ہے
یہ آپ اپنے مرضی سے یہاں پڑاؤ ڈالے ہیں یا اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے کہ یہاں پر پڑاؤ ڈالا جائے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو میں نے اپنے مرضی سے یہاں پڑاؤ ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم یہاں نہیں تھا۔ تو اس آدمی نے، اس صحابی نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے حساب سے، جنگی چال و چلن کے حساب سے یہاں جو آپ نے پڑاؤ ڈالا ہے یہ صحیح نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کہاں صحیح ہوگا؟ اس صحابی رسول نے کہا ہے کہ ہم لوگ یہ نیچے سطح پر آپ نے پڑاؤ ڈالا ہے، اس کے بجائے ہم اونچے مقام پر چلے جائیں، وہاں جتنے بھی کنویں ہیں ان سارے کنووں کو ہم جو ہے بند کر دے، ڈھب دے، پھر اس کے بعد جو بڑا کنواں ہوگا اس کے اوپر ہم قبضہ کریں۔ اس طرح ہم اوپری حصے میں اگر رہیں گے تو لڑنے میں آسان ہوگا، اور یہ لوگ جب نیچے ٹھہریں گے اور نیچے سے وہ اگر اوپر چڑھنے میں ان کو مصیبت ہوگی، مشکلات پیش آئیں گے، لہٰذا انشاءاللہ امید ہے کہ جیت ہماری ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول کیا اور کہا ہے کہ یہ تو بہت ہی اچھا مشورہ ہے، اور حضور نے فرمایا کہ سب یہاں سے اس پڑاؤ جہاں ٹھہرا گیا ہے یہاں سے نکل جائے، اور جو مشورہ دیا گیا اسی مقام پر جا کر ہم لوگ پڑاؤ ڈالیں گے اور وہیں پر قیام کریں گے۔